ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لائق ہے، جو کہ پوری دنیا کا اکیلا خالق، مالک، معبود برحق ہے، اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، ساقی کوثر، شفیع المذنبین، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر، جنہیں رب کائنات نے کل کائنات کے لیے رہبر و رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اس پرفتن دور میں ہم حق پر قائم ہیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ سر اٹھاتا ہے، وہ فتنہ ختم ہوتا ہے، پھر دوسرا فتنہ سر اٹھاتا ہے۔ ایسے سمجھو کہ فتنوں کی الغار ہے۔ آج آپ نے عنوان سن لیا، شان اہل بیت اور شہداء کربلا کے حوالے سے گفتگو ہونی ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ شان اہل بیت، ان کی شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ۔ ویسے تو یہ معاملہ بہت طول پکڑ جائے گا، تو میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے جو شہداء کربلا ہیں اور واقعہ کربلا کا جو حقیقی پس منظر ہے وہ کیا ہے، آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ اس پرفتن دور میں شہداء کربلا کے نام پر اور واقعہ کربلا کو بنیاد بنا کر ہر بندہ اللہ رحم کرے اپنا سودا بیچ رہا ہے، جھوٹا یا سچا۔ شہداء کربلا میں کتنے لوگ تھے، اس کی کوئی بھی واضح حقیقت موجود نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ 72، کسی نے کہا 61، کسی نے کہا 63، کسی نے کہا 50، کسی نے کہا 32، مختلف تاریخی روایات ہیں۔ اس حوالے سے کوئی بھی ایک روایت صحیح سند کے ساتھ کتب تواریخ میں موجود نہیں۔ بہرحال یہ بات یقینی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہداء کربلا کی صف اول میں ہے، اس پر امت کا اتفاق ہے۔ میں کہتا ہوں، اگر کربلا کے میدان پہ 2، 4، 6، 8، 10 نہیں، اگر ایک حسین بھی شہید کیا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ، تو امت کے لیے بہت بڑا ثواب ہے۔ یہ بڑا المناک واقعہ ہے کہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو کربلا کی زمین پر اس کا سر کاٹ دیا جائے، یہی بہت بڑا دل خراش واقعہ ہے۔ میں کچھ دن پہلے مطالعہ کر رہا تھا
میرے سامنے وہ حدیث آ گئی، وہ روایت آ گئی کہ عبید اللہ بن زیاد کے سامنے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر دشت میں لایا گیا. تو عبید اللہ بن زیاد چھڑی سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں کی طرف اشارہ کرتے کچھ کہہ رہے تھے اس کے حسن کے بارے میں. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، اس کے حسن کے بارے میں طنز کر رہے تھے یا تعریف کر رہے تھے، کوئی وضاحت نہیں ہے. بعض روایت میں اتنا ضرور ہے کہ وہ طنز کر رہے تھے. وہاں پہ اللہ کے رسول کے صحابی جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. تو اس نے عبید اللہ بن زیاد سے کہا کہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو چہرہ ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے، اس کی اسٹرکچر ہے باڈی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تشبیہ ہے. اور یہی بات حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ہے صحیح البخاری کے اندر کہ ایک مرتبہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھ کے نکلے. دیکھا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور کہنے لگے، اے حسن آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو، آپ کی جو شکل و صورت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، آپ کے ابو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ملتی. اور یہ پیار بھرا منظر دیکھ کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. تو بعض محدثین نے ان دونوں کے درمیان یہ تطبیق دی کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو چہرہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے، اس کے چہرے سے ملتا تھا. اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو باقی باڈی ہے، اس کی جو باڈی اسٹرکچر ہے باقی چہرے کے علاوہ، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی. اور عین ممکن یہ بھی ہے کہ دونوں کا چہرہ اللہ کے رسول کے چہرے سے ملتا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. دونوں جو نواز ہیں کس کہتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی فضیلت اور شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اور پیارے پیغمبر کا نواسا ہونا یہ اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے. کوئی کس گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اس کا کوئی شرف و کمال نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. تو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شرف ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے. جس شخصیت کے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے چن لیا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اپنی محبت کے لیے چن لیا، اور تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا. جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ اسماعیل من ولد ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی اولاد سے اسماعیل علیہ السلام کو چن لیا، اور اسماعیل کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے بنی کنانہ کو چن لیا، اور بنی کنانہ سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو چن لیا، اور قریش سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو چن لیا، اور بنو ہاشم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ کے خاص برگزیدہ بندوں میں سے ایک محبوب بندہ. یہ کوئی معمولی ٹائٹل نہیں ہے، معمولی شرف نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے لیے چن لے. اگر ہم مسلمان سے سوال کیا جائے
انسانیت میں سب سے محبوب اللہ رب العالمین کے ہاں کون ہے؟ یقیناً یہ جواب ہوگا کہ اگر وہ شخصیت ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس کے بابا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی شخصیت کسی شرف و فضل سے خالی نہیں۔ اس کے بعد اس کی اماں جو جنتی عورتوں کی سردار جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کے فوت ہونے کے بعد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ 6 ماہ بعد فوت ہو گئی، اور کچھ عرصہ کے بعد جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوت ہو گئے۔ اس کے بڑے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فضل کتنا ہے، اس کا شرف کتنا ہے۔ باقی باتوں کو چھوڑو، صرف ایک حدیث ایسی ہے جو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرف و فضل کے لیے بہت ہی بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول بار بار اپنی نگاہیں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈالتے ہیں اور فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید، فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے۔ اور تاریخ نے ثابت کیا، وقت نے ثابت کیا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرا، اور مسلمان ایک ہو گئے، مسلمانوں کے اختلافات ختم ہو گئے۔ آج لوگوں کو یہ صلح پسند نہیں ہے، اہل تشیع حضرات کو چھوڑو، نام نہاد سنی بھی اس صلح پر اللہ رحم کرے راضی نہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، دیکھو جب جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، آپس میں معاملات ہوئے، ہمیں یہ ساری باتیں کتابوں میں لکھی ملتی ہیں، اور جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے۔ کیا وہ شخص جو وہاں پہ موجود ہو اور وہ شخص جو غیر موجود ہو، یقیناً غیر موجود کے مقابلے میں وہ شخص جو وہاں پر موجود تھا تو اس کو اس مسئلے کی نزاکت کا زیادہ علم ہے کہ یہ مسئلہ کتنی نزاکت رکھتا تھا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی، صلح ہی نہیں بلکہ بیعت کر لی، اور پوری اسلامی ریاست جو غالباً اس وقت 45 لاکھ مربع کلومیٹر مربع میل کی فاصلے پر پھیلی ہوئی تھی، تقریباً 2 بر صغیر مسلمان کی حکومت، وہ ساری اسلامی ریاست کس کے حوالے کی؟ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ بصیرت پر مبنی تھا، فہم پر مبنی تھا، یا اس کی غلطی تھی؟ نہیں، یہ فہم تھی، یہ بصیرت تھی، اس کی فہم تھا جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا ملک ایک جمہوری اسٹیٹ ہے، ہم تو یار اس کو ووٹ بھی نہیں دیتے، ہمارے ووٹ کی حیثیت کیا ہے؟ 1 بندہ 1 ووٹ، اس شخص کو ہم ووٹ نہیں دیتے جس پہ ہمیں اعتماد نہیں۔ یہ مسئلہ امت کا نہیں ہے، یہ مسئلہ دین کا نہیں ہے، محض ایک ریاست کا کہ یہ بندہ صحیح کام کرے گا، یہ غلط کرے گا، ہم اس کو ووٹ دینا ہے۔ اور جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پوری اسلامی ریاست ایسے شخص سے حوالے کر سکتے جو نعوذ باللہ نالائق۔ تو یہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کی۔ اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی شخصیت تھے، اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہی شخص بغض رکھ سکتا ہے جو ہلاکت کے راستے پر۔ کوئی کلمے پڑھنے والا مسلمان
اللہ اور کے رسول پر ایمان رکھنے والا، آخرت پر ایمان رکھنے والا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ذرہ برابر بغض رکھے، سمجھو کہ وہ ہلاکت کے راستے پہ ہے، وہ گمراہی کے راستے پہ، اس سے بڑھ کر کوئی بدبخت نہیں۔ ایسی شخصیات جن کے لیے محبت کی دعائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ امام کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم انی احبہما، اے پروردگار، ایک روایت میں الفاظ بھی ہیں، اے پروردگار یہ حسن حسین میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یعنی میرے نواسے ہیں، انی احبہما، اے پروردگار ان دونوں سے میں محبت کرتا ہوں، فاحبھا، اے اللہ احبہما، اے اللہ تو بھی حسن حسین سے محبت کر، فاحب من یحبہما، اور اس شخص سے بھی اللہ تو محبت کر جو حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کر۔ مانا حسن حسین سے محبت، رضی اللہ عنہما، ان سے محبت اللہ رب العالمین کی محبت، ان سے بغض اللہ رب العالمین سے ایسا سمجھو کہ اعلان جنگ ہے، اللہ سے عداوت ہے، اللہ سے دشمنی ہے۔ آج لوگ اللہ رحم کر ایک مسلمان پر ایسے ہی الزام لگا دیتے کہ فلاں شخص حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں، اس کو مانتا نہیں۔ ہمارے معاشرے کی جہالت کا عالم کیا ہے؟ کچھ ہی دنوں کی بات ہے، میں جب بیٹھا ہوا تھا، بلکہ اپنی کلینک پر ایک پیشنٹ میرے پاس آیا تو مجھ سے سوال کرتا ہے کہ صحیح آپ اہل سنت ہو؟ میں نے کہا الحمدللہ میں اہل سنت ہوں۔ تو وہ کہنے لگا صحیح میں بھی اہل سنت ہوں، الحمدللہ میں اولیاء اللہ کو بھی مانتا ہوں، حسن حسین کو مانتا ہوں، علی فاطمہ کو مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، پنجتن پاک کو مانتا ہوں۔ میں نے کہا یار بات سنو، جس شخص نے کلمہ پڑھا ہے، جس نے اسلام قبول کیا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ ان سے بغض رکھے۔ تو مجھے کہہ رہا ہے کسی ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں لوگ بغض رکھتے ہیں۔ میں نے کہا یار ایسا شخص مجھے تو نہیں ملا، مجھے تو نہیں ملا جو ان ہستوں سے بغض رکھتا ہو۔ تو جواب میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ ایسے بندے مجھے ملے ہیں، قسطوں کا کاروبار کرتے ہیں، قسطوں کے کاروبار کو جائز کہتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، حسین کی نظر اس کے سامنے رکھو انکار کرتے ہیں۔ کہتے کہاں مانتے؟ اب اندازہ لگا، مانا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ماننا کیا ہے؟ اس کی سبیل لگاؤ، اس کے نام پہ چنے بانٹو، اس کے نام کی نظر کرو، اس کے نام کی نیاز کرو، اس کے نام پہ اپنا سینہ پیٹو، اپنے سر کو مارو۔ یہ لوگوں نے اسٹیٹس بنا لیا، یہ معیار بنا لیا کس کا؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی محبت کا یہ معیار بنا لیا، حالانکہ یہ معیار نہیں ہے۔ اہل بیت کی محبت کا معیار اللہ تعالی کی وحی کی اتباع ہے، تابع داری ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ایک چیز دوسری چیز سے زیادہ بھاری ہے۔ فرمایا کہ ایک چیز اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ اطرتی اہل بیتی، میری اطرت، میری اہل بیت۔ اور پیارے پیغمبر نے فرمایا لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، اہل بیت اور یہ اللہ کی کتاب کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے، یہ آ کر مجھ سے حوض کوثر میں ملے گے۔ اہل بیت اور اللہ کی کتاب جدا نہیں ہو سکتے۔ اہل بیت سے محبت کی تقاضا یہ ہے، حسینیت یہ ہے کہ تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی وحی کو تھام لو۔ آج اللہ رحم کرے ہمارے وہ سادہ لوہ مسلمان جو حسینیت کے دم بھرتے ہیں،
حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے دعوے کرتے ہیں. اللہ رحم کرے کئی بھائیوں سے میری ملاقات، ان کو کلمہ بھی صحیح نہیں آتا، ان کو وضو کا طریقہ تک نہیں آتا، کبھی قرآن کریم کی ایک آیت کو کھول کے انہوں نے پڑھا ہی نہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ مد کیا ہے، شد کیا ہے، اعراب کیا ہے، کوئی پتہ نہیں، اور پکے حسینی ہیں. صرف سبیل لگائی حسینی بن گیا، ماتم کیا حسینی بن گیا، یہ 8-10 دن محرم کے ادھر ادھر نکلا حسینی بن گیا. یہ حسینیت نہیں ہے. تو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کی تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی وحی کو مضبوطی سے تھام لینا. یہ تو تھے اہل بیت کی فضائل، اسی محبت کے تقاضے. اگلی بات پر آتے ہیں. آج 8 محرم ہے، بلکہ 9 محرم شروع ہو، ٹھیک ہے، اور محرم کا چاند نظر آتے ہوئے ہر طرف حسین کا ذکر، ان کی صدائیں بلند ہیں. جن کو پتہ ہی نہیں کہ حسین کی دعوت کیا ہے، حسین کا منہج کیا، حسین کا عقیدہ کیا رضی اللہ عنہ، وہ بھی حسین کے نعرے لگانے چاہیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. حسین سے محبت کرنی چاہیے، ہمارا ایمان ہے. مگر ہمیں بہت مس گائیڈ کیا گیا، اور یقیناً یہ ایک بہت ہی بڑا المناک واقعہ ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. اس شہادت کا حقیقی پس منظر کیا ہے؟ یا کلمہ پڑھنے والے مسلمان، کلمہ کو مسلمان، میں سب کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ 3 باتیں ہیں. پہلی بات یہ، اللہ رحم کرے، بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ سب کے سب صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، اللہ کی کتاب کو بدل ڈالا، اہل بیت کو قتل کر ڈالا. یہ ایک نام نہاد طبقہ، آپ سمجھ گئے ہو. ملا باقر مجلسی نے بہار الانوار میں لکھا، اس حدیث کو لے کر آئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطرت. اس نے واضح لکھا بہار الانوار میں، کہتا ہے فَأَمَّا الْكِتَابُ فَبَدَّلُوا فَحَرَّفُوا وَبَدَّلُوا. اللہ کی کتاب کو انہوں نے بدل ڈالا، تحریف کر ڈالا. کس کی طرف اشارہ ہے؟ صحابہ کی طرف. یہ سارے مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے، اللہ کی کتاب کو بدل ڈالا، اللہ کی کتاب میں تحریف کی. وَأَمَّا الْإِطْرَةُ فَقَتَلُوهُ. اور اللہ کے رسول کی جو اطرت تھی اس کو ذبح کر ڈالا، اس کو قتل کر ڈالا. اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتے؟ نعوذ باللہ صحابہ اور صحابہ کی اولاد کو. یہ ایک نام نہاد گروہ نے دنیا کے، پاکستان میں، دنیا میں موجود ہے. میں نام نہیں لیتا، کسی کو تکلیف نہ ہو. ایک وہ گروہ جو نام نہاد سنی، ابھی جن کا سوشل میڈیا پہ بڑا چرچا ہے، بڑا چرچا ہے سوشل میڈیا پہ. انہوں نے کیا کیا؟ بنو امیہ پر سارا ملبہ ڈال دیا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ لوگ شروع ہوتے ہیں، پھر امیر معاویہ پر، پھر اس سے آگے. وہ کہتے کہ واقعہ کربلا، شہادت حسین کے ذمہ دار بنو امیہ. یہاں جمعہ میں نے بیان بھی کیا تھا کہ وہ لوگ حسین، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے اس کا ذمہ دار عثمان کی غلطیوں کو ٹھہراتے ہیں. کہتے کہ عثمان نے غلطیاں کی نا، اس کی اپنی معاملات تھے، اس کی اپنی مس ہینڈلنگ تھی، اس وجہ سے لوگوں نے اس کو قتل کیا. پھر امیر معاویہ نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بہانہ بنا کر ایک الگ گروہ قائم کیا. پھر آگے چل کر اپنے بیٹے کو خلافت پہ بٹھایا. پھر آگے چل کر یہ معاملہ پیدا ہو کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. مانا ایک گروہ وہ ہے جو بنو امیہ یعنی صحابہ اور بنو امیہ کے جو افراد ہیں ان کو شہادت حسین کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، واقعہ کربلا کا ذمہ دار اس کو ٹھہراتے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ دونوں چیزیں بالکل ٹھیک نہیں، یہ دونوں معاملات بالکل ٹھیک نہیں ہے، دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہیں. اصل بات کو آپ سمجھیں،
اصل معاملہ کیا ہے؟ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا اقرار اہل سنت تو کیا اہل تشیع نے بھی کیا۔ پہلے ایک سوال کروں گا آپ سے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کی اولاد جناب اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آپ آئے اور پیغمبر بن گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 2 بیٹے، ایک بیٹا اسحاق ہے، ایک بیٹا اسماعیل ہے۔ اسحاق کی پشت سے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی پشت سے جناب یوسف علیہ السلام، اس سے ایک پورا سلسلہ انبیاء کا چلا جو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ ان کو اسرائیل کی معنی ہے عبرانی زبان کا لفظ، اس کا معنی ہے عبداللہ۔ یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ بنی اسرائیل مانا یعقوب کی اولاد۔ اس بنی اسرائیل میں کئی نبی آئے مگر اسماعیل کی پشت سے کوئی نبی نہیں آیا، آیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مسئلہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اشارتاً سورۃ البقرہ کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ۔ اللہ یہاں پہ یہود کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اس کا تذکرہ ہے یہودیوں کا۔ ان یہود کے پاس جب اللہ کی طرف سے کتاب آئی، اللہ کی طرف سے کتاب آئی، اور وہ ایسی کتاب جو ان کے پاس تھی، مانا جو ان کے پاس تورات تھا اس کی تصدیق کرنے والی کتاب۔ وَمِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ فرماتے اس سے قبل یہ یہود تھے نا، اللہ رب العالمین سے غلبے کی دعائیں کرتے تھے، فتح کی دعائیں کرتے تھے۔ کیوں دعائیں کرتے تھے؟ کیونکہ یہودی ہر دور کے اندر یہ قلت میں رہے۔ یہ کیا کرتے؟ مشرکین عرب جو تھے، پھر مشرکین مکہ ہوں یا اوس خزرج والے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، یہ ان سے ان کو بہت مار پڑتی، یہ پٹتے رہتے تھے۔ پھر یہ کہتے تھے اے رب العالمین تو آخری پیغمبر بھیج، کیونکہ تورات میں لکھا ہوا تھا نا اس صفات والا پیغمبر آئے گا۔ ان کو اندازہ تھا کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے، یہود کو یہ پتہ تھا۔ یہود اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کرتے تھے، اور مشرکین عرب کو یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے ہمیں ابھی مار پڑ رہی ہے، ہم مغلوب ہیں، محکوم ہیں، مظلوم ہیں، مگر آخری پیغمبر آئے گا تو ہم اس کی قیادت میں تم سے سارے بدلے لیں گے، تم سے لڑیں گے، ہم تم پر غالب آ جائیں گے۔ یہ دعوت دیتے تھے۔ اب یہاں پہ الفاظ استعمال کے یستفتحون، یستفتحون کا معنی ہے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے تھے، اور دوسرا انہیں کھل کر بیان کرتے تھے۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے فتح القدیر کے اندر یہ لکھا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس کو خبر دیتے تھے کہ ان قریب وہ آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ اور ان کا گمان کیا تھا؟ ان کا گمان یہ تھا کہ پیغمبر ہم یہودیوں سے آئے گا، کیونکہ اس سے قبل جتنے پیغمبر آئے تھے بنی اسرائیل میں سے، اسحاق کی اولاد، اسحاق سے یعقوب، پھر یعقوب کی اولاد سے نبی آتے گئے آتے گئے آتے گئے آتے گئے، عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کہاں سے آئے؟ بنی اسرائیل سے، اور اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے کوئی نبی نہیں آئے۔ اسی لیے جب ابو سفیان سے ہرقل نے سوال کیا تھا نا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت میں، اس کے خاندان میں کوئی نبی گزرا ہے، تو ابو سفیان نے کہا تھا کوئی نبی نہیں آیا، تو آیا بھی نہیں تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا۔ اب یہ دعائیں کرتے تھے یہودی کہ آخری پیغمبر آئے گا، ہم مشرکین عرب کے خلاف لڑیں گے، ان پر حجت قائم کریں گے، یا وہ اس نبی کے زیر ہو کر ہمارے بھائی بن جائیں گے۔ یہ دعائیں کرتے تھے، ان کا گمان تھا کہ نبی کہاں سے آئے گا؟ ہم یہود سے آئے گا۔ اب نبی آیا کہاں سے؟ انہی کے دشمنوں سے،
قریش سے آیا، عرب سے آیا، مشرکین عرب سے اللہ تعالیٰ نے نبی کو مبعوث کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بات ان کے لیے بڑی مشکل تھی، اس نبی کو کیسے مانیں؟ اور ایک بات آج میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ جا کے اس بات کا مطالعہ کریں، یہ میری اسٹڈی ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ مدینہ میں منافق تھے، مدینہ میں ہم منافق تھے۔ منافق کس میں سے تھے؟ مشرکین مکہ میں سے تھا کوئی منافق؟ نصارہ سے کوئی منافق تھا؟ جتنے منافق تھے سب یہود میں سے تھے۔ کیا سمجھتے؟ اور ایک بات میری یاد رکھو، اسلام کو جتنا نقصان ان سازشی عناصر نے پہنچایا ہے نا، اتنا نقصان مسلمان کو سامنے آ کر جنگ کرنے والے نے نہیں پہنچایا۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ گروہ اسلام کے خلاف خفیہ طور پر سرگرم ہے۔ اب ہوا کیا؟ بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ دو یہود کے قبیلے تھے، ان کو مار پڑی اللہ کے رسول کے دور میں، یہ مغلوب ہو گئے، ان کا مال فے مسلمانوں کو ملا۔ اللہ رب العالمین نے غالباً سورۃ الحشر میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے، میں طول میں نہیں جاتا۔ اس کے بعد خیبر یہودیوں کا مضبوط قلعہ تھا، وہ بھی مسلمانوں کے دور میں مغلوب ہوئے۔ اب ان کو پتہ چل گیا کہ اس قوم کے ساتھ بالکل دو بدو مقابلہ نہیں کر سکتے، کتنی ہی طاقت ہو، کتنی ہی قوت ہو، اس مسلمانوں کے سامنے آ کر لڑنا، تلوار اٹھا کر لڑنا، یہ بس کی بات نہیں۔ ان یہود نے کیا کیا؟ بڑی خفیہ طریقے سے تدبیریں کی۔ اور اگر آپ یہود کی تاریخ پڑھو گے نا، یہ بڑی ہی ٹیکنیکل قوم ہے، بڑے اللہ رحم کرے خفیہ طریقے سے تدبیر کرنے والے، ان کے اندر بڑے ہی سازشی جو معاملات ہیں بہت ان کے تیز ہیں۔ اور آج بھی دیکھو، ابھی یہود موجود ہے نا دنیا کے ایک خطے میں، چھوٹا سا خطہ اسرائیل، پاکستان سے بھی چھوٹا ہے، میں سمجھتا ہوں شاید سندھ سے بھی چھوٹا ہوگا۔ آج مجھے بتاؤ پوری دنیا کو ہائی جیک کس نے کیا ہوا ہے؟ امریکہ میں کس کی بات چلتی ہے؟ دنیا کی سپر پاور ہے امریکہ۔ برطانیہ میں کس کی بات چلتی ہے؟ جب چاہیں دنیا کے معاملات کو بدل ڈالیں، یہ اتنے سازشی اور خطرناک ہیں۔ تو معاملہ چلتا رہا، اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، اسلام دنیا پر تقریباً غالب آ چکا، یہ رشین امپائر ٹوٹ گئی، یہ مسلمانوں کے زیر ہو گئی، تمام معاملات سیٹل ہو گئے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت، اس میں کچھ معاملات ہوئے، اچھی طرح ہینڈل کر لیے گئے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان عناصر پر کڑی نظر رکھی، مگر پھر بھی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں انہوں نے رول ادا کیا، اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اور یہ ایک دروازہ تھا فتنوں کے مابین، یہ دروازہ ٹوٹ گیا اور فتنے مسلمانوں کے گھروں میں امٹ پڑے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ ایک دن ہم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنوں کے بارے میں سوال کیا، فتنوں کے بارے میں سوال کیا، تو صحابہ اکرام نے فتنے ذکر کیے۔ تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ فتنے نہیں جو تمہارے مال، تمہاری اولاد، تمہارے گھروں میں آتے ہیں، ان فتنوں کا تو کفارہ نماز سے، روزے سے، صدقے سے ہو جاتا ہے، مجھے اس فتنے کے بارے میں بتاؤ جس کا تذکرہ اللہ کے رسول نے اس طرح فرمایا تھا کہ وہ فتنہ اس طرح موجیں مارے گا جس طرح سمندر کی موجیں ٹھاٹھے مارتی ہے، کئی لوگوں کو اپنی زد میں بہا کر لے جائے گا، وہ خطرناک فتنہ، اس کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس فتنے کے درمیان ایک دروازہ ہے اور وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا
عمر بن خطاب پوچھتے کہ توڑ دیا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہ تو بند نہیں ہوگا قیامت تک۔ عمر بن خطاب چلے گئے، صحابہ نے حذیفہ سے پوچھا کہ حذیفہ یہ دروازہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ دروازہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ فتنوں کے مابین ایک دروازہ، ایک دیوار، وہ بھی توڑ دے گا۔ عثمان بن عفان کا دور آیا، عبداللہ بن سبا، اللہ رحم کرے، سینہ زوری دیکھو لوگوں کے، آج نام نہاد سنی، اللہ رحم کرے، یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے کہ عبداللہ بن سبا نامی کوئی شخصیت ہی نہیں، کوئی کریکٹر ہی نہیں، کوئی کریکٹر نہیں ہے۔ حالانکہ محدثین نے عبداللہ بن سبا کا تذکرہ کیا ہے، شیعہ مؤرخین نے عبداللہ بن سبا کا تذکرہ کیا ہے، اور یہاں پہ صریح انکار کیا جا رہا ہے کہ عبداللہ بن سبا کے نام کی کوئی شخصیت نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں، کوئی کیریکٹر نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ عبداللہ بن سبا اختصار کے ساتھ مصر میں، بصرہ میں اور دیگر ممالک میں مسلمانوں جو سادہ مسلمان تھے، اللہ رحم کرے، اپنی سازشی تدبیر کے ذریعے ان کے دلوں میں زہر بھر دیا کہ جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان رضی اللہ عنہم، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت پر قبضہ کیا ہے، لہذا یہ ظلم ہے، یہ ستم ہے۔ اس طرح کا زہر مسلمان کے دل میں شخص بھرتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں زیادہ سے زیادہ لوگ بصرہ کے تھے، مصر کے بھی تھے، بصرہ کے بھی تھے۔ محض عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا، کافی الزام لگائے کہ اس یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، اپنوں کو نوازتا ہے، اس طرح کا معاملہ، اس طرح کا معاملہ، اپنے کزن کو بلا دیا، اپنے بھتیجے کو بلا دیا، اس کو کر دیا، کئی باتیں۔ حکم بن عاص اللہ کے رسول اپنی زندگی میں مکہ سے نکال دیا تھا، اس کو واپس کیوں لایا ہے؟ حالانکہ یہ ایک ڈرامہ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ بہرحال اس طرح کے تمام معاملات کلیکٹ کر کے اس پر اعتراض کر کے اس کے خلاف کیا کیا؟ خروج کیا، اور یہ خروج اپنی انتہا کو کہاں ہوتا ہے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ پھر یہی لوگ اللہ رحم کرے مسلمانوں کی صفوں میں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر گھس جاتے ہیں۔ یہی لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفوں میں ہیں، یہی لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفوں میں ہیں۔ محض انتشار پھیلانا، محض مس گائیڈ کرنا، محض فتنے کی آگ کو بھڑکانا، مسلمانوں کی تلوار اٹھ گئی، خون بہہ گیا، مسلمان دو گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ مگر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب یہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرے مسلمانوں کو ایک پیج پہ کیا کیا؟ جمع کر دیا، ایک پیج پہ مسلمانوں کو جمع کیا۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے آپ جا کر دیکھیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 20 سالہ حکومت میں مسلمان متفق رہے، کوئی فتنہ نہیں اٹھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کی رحمتیں ہیں، اس نے ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے بڑی ہی ایک سمجھو کہ تدبیر رکھی، معاملات کو سیٹل رکھا، کڑی نظر رکھی فتنوں پر۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے چلے گئے، اس کا بیٹا یزید یہ تخت نشین ہوا، جس کو اپنی زندگی میں صحابہ کی موجودگی میں اپنا ولی عہد چن لیا تھا۔ اب وہی سازشی عناصر جنہوں نے اتنے فتنے کی آگ بھڑکائی تھی، اب جیسے ہی یزید تخت نشین ہوا، وہ جو فتنے کے عناصر دوبارہ سانس لینے لگے، دوبارہ پرش پانے لگے، دوبارہ فتنے کی آگ بھڑکانے لگے، اور اپنے اس مشن میں کامیاب ہو، اپنے اس مشن میں کامیاب ہو۔ یہ سارے لوگ کوفے کے تھے، ایک بھی شامی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ملوث نہیں ہے، ایک بھی شامی۔
اہل شام میں سے ایک شخص بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ملوث نہیں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ ساری حرکت ان کوفے والے شخص کی تھی، اور کوفے کے اندر کبھی خیر کی خبر نہیں آتی۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے فرمایا الایمان یمان والحکمت یمانیت، آپ نے فرمایا کہ ایمان تو یمن والوں کا ہے، عقل مندی دانش مندی تو یمن والوں کی ہے، اور آپ نے عراق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں پہ جفا ہے، یعنی بے وفائی ہے، یہاں پہ وفا نہیں ہے، یہاں پہ دھوکہ ہے، یہاں پہ فراڈ ہے۔ اور ایک مقام پہ آپ نے فرمایا کہ یہاں سے کفر ہے، یہاں پر کفر ہے۔ ایک مرتبہ میں کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم بارک لنا فی ساعتنا، اللہم بارک لنا فی مدنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی مکتنا، اللہم بارک لنا فی مدینتنا۔ اللہ کے رسول نے نام لے لے کر ان شہروں کے لیے دعا کی، اے اللہ ہماری سا میں برکت نازل فرما، ہمارے مد میں برکت نازل فرما، ہماری شام میں برکت نازل فرما، ہمارے یمن میں برکت نازل فرما، ہمارے اس مکہ میں برکت نازل فرما، ہمارے مدینہ میں برکت نازل فرما۔ یہ دعا کرنے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ موجود ہیں وہاں پہ۔ ایک شخص نے کہا وفی عراقنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے عراق کے لیے بھی دعا کر۔ اللہ کے رسول نے 2 بار دعا کی، یہی دعا کی، عراق کے لیے دعا نہیں کی، پھر تیسری بار دعا کی، پھر بھی اللہ کے رسول نے یہی دعا کی، عراق والوں کے لیے دعا نہیں کی، عراق کے لیے دعا نہیں کی، کوفہ کے لیے، بصرہ کے لیے، بغداد، یہ پورا عراق ہے، ان کے لیے دعا نہیں کی۔ اور فرمایا ہناک الزلازل والفتن ویطل فیہ کرن الشیطان، فرمایا کہ یہاں پہ زلزلے آئیں گے، یہاں پہ فتنے نمودار ہوں گے، یہاں پہ شیطان کا سینگ پیدا ہوگا۔ یہ سرزمین جفا کی سرزمین ہے، یہ بے وفائی کی سرزمین ہے، یہاں پہ بڑے بڑے فتنے ہوں گے، یہاں کی زمین دہل جائے گی، یہاں پہ بڑے بڑے معاملات پیدا ہوں گے۔ اور تاریخ نے ثابت کیا جتنے فتنے اسلام کے خلاف ہوئے، جتنی سال اسلام کے خلاف، اگر سرزمین کو استعمال ہوئے تو کوفے کی سرزمین استعمال ہوئی، کوفے کی سرزمین استعمال ہوئی۔ یہ بصرہ والے کون تھے؟ یہ عراقی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ذمہ دار وہ ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کہاں ہوئی؟ کوفہ میں۔ اس کے شہید کرنے میں کوفیوں کا ہاتھ۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر کس نے دیا؟ کوفہ والوں۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ یزید نے زہر دلوایا، امیر معاویہ نے زہر دلوایا، اللہ کی قسم ایک روایت اس حوالے ثابت نہیں ہے۔ محدثین نے صراحت کر رکھی ہے، امام ذہبی نے اس بات کی صراحت کی، البدایہ والنہایہ کے حافظ ابن کثیر نے اس بات کی صراحت کی، اس حوالے سے کوئی بات ثابت نہیں کہ یزید نے یا امیر معاویہ نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دلوایا۔ یہاں پہ کہانی بنائی گئی ہے کہ بھئی ایک عورت سے حسن نے شادی کی، اس عورت کو امیر معاویہ نے کہا کہ تو ایسا کر حسن کو زہر دے، حسن کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو زہر دے، میں تیری شادی اپنے بیٹے یزید سے کروں گا اور یزید آگے بادشاہ بنے گا۔ یہ کہانی کی گئی، ایک تاریخی روایت ہے جس کا کوئی بات نہیں۔ اور ایک میری بات یاد رکھو، 3 بندوں کے نام آپ یاد کر لو۔ کتنے بندوں کے نام؟ 3 بندوں کے۔ جہاں بھی ان کی بات آ جائے سمجھو کہ یہ جھوٹ نمبر 1 ہے، اور یہ تینوں جھوٹے نمبر 1 تھے۔ محدثین نے ان کو کذاب کہا، محدثین نے ان کو رافضی کہا، محدثین نے ان کو اخباری کہا۔
جا کے تم اٹھا کر دیکھو رجال کی کتابیں اور زیادہ تر واقعہ کربلا کے والے زیادہ سے زیادہ جھوٹ بولے ہیں نا، وہ شخص کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ ابو مخلف لوط بن یحییٰ الرازی الکوفی الرافضی الکذاب، محدثین نے یہی لکھا ہے اسماء الرجال کی کتاب۔ ابو مخلف لوط بن یحییٰ الرازی الکوفی الرافضی الکذاب، یہ کوفی، پہلی بات تو کوفی، اس کے بعد یہ رافضی، رافضی کے بعد جھوٹا، جہاں رفض ہوگا وہاں پہ جھوٹ ہوگا۔ ہارون الرشید رحمہ اللہ کا قول مجھے یاد آ گیا، وہ فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں نے دھوکے کو تلاش کیا، مجھے معتزلہ میں ملا یا جہمیہ میں، اور میں نے جھوٹ کو تلاش کیا، مجھے رافضیوں میں ملا۔ جتنا جھوٹ زمین پہ رافضیوں نے بولا نا، میں کہتا ہوں شاید کائنات میں کسی نے اتنا جھوٹ نہیں بولا ہوگا۔ اور ساری تاریخ کی کتابیں اللہ رحم کرے اکثر جھوٹوں سے بھری، اور لوگوں کو شرم نہیں آتی۔ جو کہتے ہیں کہ ہم صحیح روایات بیان کرتے ہیں، صحیح روایات، ضعیف روایات سے، من گھڑت قصوں سے ہٹ کر، کہانی سے ہٹ کر ہم سچی اور پکی اور اتھینٹک روایت بیان کرتے ہیں، اور اللہ رحم کرے اسی کذاب، اسی رافضی کی روایت اپنے پمفلیٹ میں، اپنے کتابچے میں اللہ رحم کرے لے کر آتے ہیں۔ کو شرم آنی چاہیے، اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا، 3 بندوں کو یاد کر دو، ایک کون؟ ابو مخلف لوط بن یحییٰ الرازی الکوفی الرافضی، اور دوسرا محمد بن صائب الکلبی، یہ بھی کوفے کا، اور تیسرا کون ہے؟ محمد بن عمر الواقدی، یہ بھی کذاب ہے۔ اور اٹھا کر کتابیں دیکھو، جتنا کچھ کربلا کے حوالے سے جھوٹ بیان کیا گیا ہے نا، اللہ رحم کرے تقریباً ان 3 راتوں سے یہ باہر ہے۔ اور اللہ رحم کرے مجھے تو یار بڑا حیف ہوتا ہے نام نہاد سنیوں پر، جو یہ جھوٹے قصے کہانیاں اللہ رحم کرے منبروں پر بیٹھ کر واقعہ کربلا کے حوالے سے بیان کرتے، اور سچی جو روایات ہیں، جو صحیح بخاری میں ہے، جو صحیح مسلم میں ہے، جو معجم الکبیر طبرانی میں ہے، جو فضائل الصحابہ میں ہے، جو مسند احمد میں ہے، ان کو چھوڑ کر محض جھوٹے قصے اور کہانی کو لوگوں کے سامنے بیان کر واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ رحم کرے یہاں سے آواز آئی، وہاں سے آواز آئی، زینب نے یوں کہا، حسین نے یوں کہا، وہاں سے وہ آواز آئی، یار کیا کہانی لوگوں نے بنا رکھی۔ تو ساری یہ شرارت کہاں سے ہوئی؟ اہل کوفہ سے۔ اور بڑی بات یہ کہ اس وقت صحابہ بھی اسی ہی بات کو کوٹ کرتے تھے کہ حرکت کس کی ہے؟ کوفہ والوں کی۔ صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے، یہی روایت مسند احمد میں موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا، اس نے آ کے سوال کیا، عبداللہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں مکھی کو قتل کر، صحیح بخاری میں کہتے ہیں مکھی کے، مسند احمد میں کس کے ہیں؟ مچھر کے۔ اس کا ترجمہ ہم یوں کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں مکھی یا مچھر کو قتل کر دے، مار دے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑے بصیرت والے تھے، اس نے اس شخص کو دیکھا اور پوچھا کہ من این انت، بتا تو ہے کہاں کا؟ وہ کہتا ہے کہ انا من اہل العراق، میں عراقی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وہاں پہ ایک بات کی، اس بات کو اپنے پلے باندھا، یہ سچی بات، صحیح البخاری، سند کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ پیارے پیغمبر کے صحابی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، اس کے فرزند جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جس کے بارے میں پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ عبداللہ ایک نیک انسان ہے، ان عبداللہ رجل صالح، جس نے خواب میں جنت دیکھی، جس نے خواب میں جہنم دیکھی، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں انظروا الی ھذا الرجل،
اس نے کہا اس شخص کی طرف تو دیکھو، یسألنی عن دم البعوث، مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ مچھر کے قتل کا کفارہ کیا ہے، وقد قتلوا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جناب حسین کو انہوں نے ظالموں نے شہید کر لیا، اور آج مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ مچھر کے قتل کا کفارہ کیا ہے۔ اس کا معنی کہ مچھر کی تو ان کو پرواہ ہے کہ اس کے قتل کا کفارہ کیا ہے، اور اتنی عظیم ہستی اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستی پیارے پیغمبر کے نواسے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ طور پہ ان کو شہید کر دیا، اس کی گردن کاٹ دی، اس کو ذبح کر دیا، اس کے گھر والوں کو ذبح کر دیا۔ اس وقت تو مجھ سے نہیں پوچھا، اور آج یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ میرے کانوں نے سنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہما ریحانتا فی الدنیا، یہ حسن حسین یہ دنیا کے اندر میرے دو پھول ہیں، ان پھولوں کو ظالموں نے مسل ڈالا، مجھ سے نہیں پوچھا مکھی کا کفارہ یا مچھر کا کفارہ، یہ مجھ سے پوچھ رہے۔ کس کا نام کا؟ اہل عراق۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ کس سے ڈر تھا اس کو؟ کیا حاکم وقت کا اس کو ڈر تھا؟ کیا اہل شام سے وہ ڈرتے تھے؟ نہیں یار، ایک صحابی نڈر ہوتا ہے جنہوں نے دنیا کے بڑی بڑی طاقتوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، جنہوں نے تن من دھن اسلام کے لیے لٹا دیا، کیا وہ ایک حاکم وقت کے سامنے کلمہ حق نہیں کہیں گے؟ یہ تو نہیں کہا کہ اہل شام نے قتل کیا، بلکہ کہا کہ اہل عراق نے قتل کیا۔ یہ ساری حرکت کس کی تھی؟ اہل عراق کی۔ یار صحابہ تو اپنی جگہ پہ، صحابیہ پیارے پیغمبر کی زوجہ محترمہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے۔ اس روایت کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند احمد کے اندر نقل کیا، فضائل الصحابہ میں نقل کیا، اور یہی روایت غالباً سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے۔ شہر بن حوشب رحمہ اللہ یہ تابعی ہیں۔ شہر بن حوشب کون ہے؟ تابعی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ ام سلمہ کے پاس جب خبر پہنچی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے، خبر پہنچی۔ شہر بن حوشب کہتے ہیں لعنت اہل العراق، عراق کے اوپر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعنت کرنے لگی کہ اللہ کی لعنت ہو اہل عراق پر، ان عراقیوں پر اللہ کی لعنت ہو، اور کہنے لگے قتلہم اللہ قتلوہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے، برباد کرے جس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے۔ لعنہم اللہ غرور، اللہ کی لعنت ہو عراقی پر جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فراڈ کیا ہے، دھوکہ کیا ہے۔ دھوکہ کس نے کیا؟ فراڈ کس نے کیا؟ عراقیوں نے کیا۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی عام شخص نہیں، اہل شام کے لیے نہیں۔ کیا خطرہ تھا اس کو؟ اسی وقت کوئی لیٹ نہیں ہوئی، دیر بھلا 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن لگے ہوں گے۔ جیسے ہی خبر پہنچی لعنت اہل العراق، اہل عراق کو ام سلمہ لعنتیں بھیج رہی ہیں کہ یہ لعنت ہے، اور کہا کہ انہوں نے دھوکہ کیا۔ دھوکہ کس نے کیا؟ اہل عراق نے، کوفہ والوں نے۔ باقی اگلی باتیں ساری تاریخی ہیں، بھائی 18,000 خط بھیجے، ان کو بلایا۔ یہ خطوط والی بات بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ بہرحال اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی کتابوں کے اندر یہ تواتر سے نقل ہوئی ہے، الگ بات ہے۔ چلو اس کو ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ مگر دھوکے کا کیا معنی ہے؟ دھوکہ تم کس کو کہتے ہو؟ فراڈ ہم کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو اچھائی کا کہہ کے اس کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، کہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس کی دشمنی پہ اتر آنا۔ آپ ہم تم سے محبت کرتے ہیں، نفرت کا اظہار کر دینا۔ آؤ ہم تمہارے دوست ہیں، اس کے دشمن بن جانا، اس کو دھوکہ کہتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ، کہ اہل عراق نے دھوکہ کیا۔ کیا دھوکہ کیا؟ کوفہ تو گئے تھے نا حسین رضی اللہ تعالیٰ، کوفہ والوں نے بلایا تھا، کوفہ گئے ہیں، مسلم بن عقیل کو پہلے بھیجا، اس کا معاملہ وہیں پہ ہو گیا۔ حسین کو 3 کلومیٹر پہلے اس کو روک دیا گیا۔ پھر پتہ نہیں کیا معاملات، یہ جو
3 باتیں رکھی جاتی ہیں، پیش کی جاتی ہیں، حالانکہ اہل تشریع کتابوں میں، اہل سنت کی کتابوں میں اس کی سند ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال اتنا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کوفے کو چھوڑا، تقریباً کوئی 80 یا 90 کلومیٹر کے فاصلے پر کربلا ہے۔ زمین تو آج ہی ہے نا، عراق اور کربلا میں کتنا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ آج بھی زمین تو وہی پڑی ہے، اور یہی راستہ کہاں جاتا ہے؟ شام۔ اس وقت کربلا ایک میدان تھا، ابھی شہر بنا ہوا ہے، یہی راستہ شام جا رہا ہے۔ منع یہ زمین حقائق بتا دیں کہ حسین کہاں جا رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شام کی طرف جا رہے، اس کا مقصد کیا تھا؟ پھر یہاں پہ اس کی شہادت ہوئی، اور یہ سارا دھوکہ کرنے والے کون ہیں؟ یہ دھوکہ کرنے والے کوفی ہیں، یہ شہید کرنے والے کوفی ہیں۔ لعنت صحابہ کس کو بھیجتے تھے؟ کوفیوں کو۔ دھوکے باز کن کو کہتے تھے؟ کوفیوں کو کہتے تھے۔ یہ آپ جان لو، جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا، جو اس پر راضی ہوا، جس نے مدد کی، جو خوش ہوا، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسے شخص پر اللہ کی لعنتیں، فرشتوں کی لعنتیں، پوری انسانیت کی لعنتیں، سمندر کے پانی کے قطروں جتنی ان پر لعنتیں، زمین کے ریت کے ذروں کے برابر ایسے شخص پر لعنتیں جس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اہل کو شہید کیا، یا اس میں معاونت کی، یا اس پہ خاموش، یا اس پہ خوش ہوا، راضی ہوا، ان سب پر اللہ کی لعنتیں، فرشتوں کی لعنتیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو، جنوں کی لعنت ہو، اہل السماء و اہل ارض کی لعنت ہو، زمین کے ریت کے ذروں برابر ان پر لعنت ہو، سمندر کے پانی کے قطروں کے برابر لعنت ہو، جسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں حصہ۔ اور آپ دیکھو اس کے بعد ایک دور آ گیا، باقاعدہ اسلام پر کیا ہوا؟ ایک مذہب بن گیا، ایک مذہب بن گیا۔ آپ کو پتہ ہے ماتم کب شروع ہوا؟ 353 ہجری میں، 4 ہجری صدی میں۔ یہ بھی کہاں سے شروع ہوا؟ بڑی بات ہے، یہ بھی عراق سے شروع ہوا، فتنوں کا گڑھ۔ یہ جہمیہ کہاں سے پیدا ہوئے؟ عراق سے۔ یہ مرجیہ کہاں سے پیدا ہوئے؟ عراق سے۔ یہ قدریہ کہاں سے ہوئے؟ عراق سے۔ جتنے فتنے پیدا ہوئے کہاں سے؟ عراق سے۔ یہ ماتم بھی کہاں سے شروع ہوا؟ عراق سے۔ معز الدولہ نامی ایک فاطمی بادشاہ عراق کے اندر، اس نے یہ کام شروع کروایا۔ کب؟ 353۔ صحیح مسلم کے طویل حدیث، آخری بات، اس میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں اللہ کے رسول سے فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا کہ فتنوں کے شر سے بچ رہا۔ تو جناب حذیفہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول، ایک وقت تھا کہ ہم شر میں تھے، وہ شر کیا تھا؟ اسلام سے پہلے والا دور، پھر اللہ تعالیٰ نے خیر لایا، یعنی یہ اسلام۔ کیا اس خیر کے بعد شر آئے گا؟ کیا اس خیر کے بعد شر آئے گا؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا ہاں اس خیر کے بعد شر آئے گا۔ پھر فرمایا کیا اس شر کے بعد خیر آئے گا؟ اللہ کے ہاں اس شر کے بعد خیر آئے گا، مگر اس خیر میں کیا ہوگا؟ شر کی آمیزش ہوگی، کچھ شر ہوگا، کچھ معاملات مس ہینڈل ہوں گے۔ پھر پوچھا کہ کیا اس خیر کے بعد شر آئے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا شر آئے گا، ایسا شر آئے گا کہ لوگ، ایسا شر آئے گا کہ لوگ جہنم کی طرف لوگوں کو بلائیں گے۔ ایسا ہو کہ جہنم کے داروغے لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں گے، جو ان کے پیچھے چلا وہ ہلاک ہو گیا، جو ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا وہ راہ راست پر چلا۔ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اب یہ دور گزر چکے، اب میں نے اس پہ بڑی تحقیق کی، مختلف زاویوں سے اس کا مطالعہ کیا۔ اب پہلا دور کس کا ہے؟ خیر، اسلام کا دور، اس کے بعد شر، وہ فتنہ ہے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہے۔ یہ میری اپنی ریسرچ ہے، تحقیق ہے، اور مختلف جو علماء کی آراء، مختلف محدثین کو جو حدیث کی تشریح اس حوالے سے بیان کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ خیر اسلام، یہ دور کس کے؟ اللہ کے رسول کا دور ہے، ابو بکر عمر کا دور ہے،
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، یہاں پہ خیر ہی خیر تھا، کوئی فتنہ آتا ہے، عثمان کی شہادت سے فتنہ شروع ہوا، صلح حسن تک یہ بڑا شر کا دور تھا، فتنوں کا دور تھا، کیونکہ مسلمانوں کی تلواریں اٹھ گئی، مسلمانوں کا خون بہنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ جب میرا سلوک کی تو اس کے بعد بنو امیہ کا دور چلا، بنو عباس کا دور چلا، امیر معاویہ کا دور تو بیسٹ تھا، مگر اس کے بعد معاملات مس ہینڈل شروع ہونا شروع ہوئے، یزید سے بہت معاملات مس ہینڈل ہوئے۔ اس کے بعد ظاہر مروان کا بیٹا عبد الملک، اس کے بعد عبد الملک کے بیٹے، پھر یہ بنو امیہ کا دور، اس کے بعد بنو عباس کا دور، اس میں بھی کافی معاملات مس ہینڈل ہوئے۔ یہ کتنے تک 299 تک، کب تک چلا؟ 299 تک۔ 299 میں یہ حکومت کس کے پاس آ گئی؟ پوری اسلامی ریاست فاطمیوں کے پاس، اور سارے فاطمی کون تھے؟ شیعہ تھے، رافضی تھے۔ 353 میں پھر یہ دور کیا ہوا؟ یہاں پہ رافضیت پھیل، تاریخ گھڑی گئی، کئی معاملات، جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں گھڑی، اور 353 میں باقاعدہ حکومتی سطح پر سب سے پہلے یہ سینہ پھوٹنا، عورتیں سر ننگے کر بازاروں میں نکلی، یہ کالے کپڑے پہننا، اس طرح کے سارے معاملات، اور آج تم دیکھو کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ حسینیت نہیں ہے، حسینیت ایک نہج ہے، حسینیت ایک عقیدہ ہے، حسینیت ایک اخلاق ہے، حسینیت ایک کردار ہے، حسینیت ایک سوچ اور تصور کی تعمیر ہے۔ آج ہمارے ہاں کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین ہم پر رحم کرے۔ اگر کسی کا سوال ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے۔ یہی میرے علم میں تھا، حقیقی پس منظر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام اہل بیت اور صحابہ کا جو منہج ہے، عقیدہ ہے، اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔